بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے دیور کو اپنے آفس میں نوکری پر رکھ لیا تھا۔ میرا دیور مجھے کہتا، آپ میرے بھائی کو چھوڑ دو، وہ کسی کام کا نہیں ہے، ہر وقت گھر میں پڑا رہتا ہے، آپ مجھ سے شادی کر لو، ہم دونوں اس بزنس کو بہت آگے لے کر جائیں گے۔ میں بھی اپنے دیور کی باتوں میں آ گئی اور اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا، میرا بھائی اچھا لڑکا نہیں ہے، تم اس کی باتوں میں آ کر غلط کر رہی ہو۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد میری جان تو اس وقت نکلی جب میرے دیور نے مجھ سے شادی کیے بغیر ہی مجھے۔ میں کمرے میں مسلسل چلا رہی تھی، میرا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا، میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں اپنے دیور کو چیخ چیخ کر پکار رہی تھی مگر وہ مجھے نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، خدا پوچھے گا تم سے، اگر مجھے معلوم ہوتا تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرو گے تو کبھی میں اپنے شوہر کو نہ چھوڑتی۔ میں چیختے ہوئے کہہ رہی تھی مگر یہاں پر میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا سارا وجود کانپ رہا تھا، مجھے کل رات والی اذیت یاد آ رہی تھی۔ اتنی بے دردی سے وہ مجھے پیروں تلے رون رہا تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو غلط سمجھا تھا، لیکن جو کچھ میرے دیور نے میرے ساتھ کیا تھا وہ میرے لیے اذیت کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ میں ابھی بھی چلا رہی تھی کہ اچانک سے پھر سے میرے دیور نے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا وہ دیکھتے ہی میرا سارا وجود پھر سے کانپنے لگ گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے، ایسا مت کرو میرے ساتھ، جو چاہیے میں تمہیں دوں گی، مجھ سے سب کچھ لے لینا، پر مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن وہ دیکھ کر ہنس رہا تھا، شاید اسے اپنا مطلب پورا کرنا تھا۔ میں چلانے لگ گئی لیکن میرے چلانے کا اثر بھی اس پر نہیں ہو رہا تھا، وہ میری طرف پڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جیسے جیسے حرکت کر رہے تھے میرا پورا وجود لرزنے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ تو میرا نام نائلہ ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میرے والد کا بہت بڑا بزنس تھا، لیکن والد کے انتقال کے بعد سارا بزنس میرے حوالے کر دیا گیا۔ میں اپنے والد کا بزنس سنبھالتی تھی۔ انہی دنوں مجھے آفس میں کام کرنے والے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک سادہ سی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میں نے اسے شادی کی پیشکش کی تو وہ فوراً سے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے مان گیا۔ وہ بہت حسین تھا، شاید مجھے اس کے حسن سے محبت تھی، وہ اتنا ہی اچھا بھی تھا، لیکن اس نے شادی کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک شرط رکھی۔ اس کا کہنا تھا شادی کرنے کے بعد مجھے اس کے گھر میں ہی جانا پڑے گا، لیکن میں ایک چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ بات میں اس کی نہیں مان سکتی تھی، لیکن ایک دفعہ میں چاہتی تھی میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، اس کے بعد میں اسے اپنے قبضے میں کر لوں گی۔ میں نے اسے شادی کر کے اپنا بنا لیا۔ میرا بزنس بہت اچھا چلتا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میرے آفس میں کام کرے۔ ہم دونوں کی شادی کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم کہیں اور کام ڈھونڈو۔ پہلے تو پریشان ہوا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اسے سفارش پر ہی کام ملا تھا کیونکہ اس کی کوالیفیکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ بہت محنتی تھا، مجھے فرق نہیں پڑتا تھا وہ جاب کرتا ہے نہیں کرتا۔ میں نے اپنی کمپنی میں اس کی جگہ پر اپنے دیور کو نوکری پر رکھ لیا تھا، جبکہ بہت زیادہ اچھا تھا، میرے ساتھ ایک دوست کی طرح رہتا تھا۔ میرے شوہر کو نوکری نہیں مل رہی تھی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دیر سے میں آفس آئی، وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا سر دبانے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیا ہوا ہے، آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا، میں دبا دیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا، مجازی خدا تھا، میرے سے کوئی اپنا کام نہیں کروا سکتی تھی۔ اچانک سے وہ میرے پاس آیا اور گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔
کہنے لگا تمہیں کتنا برا لگتا ہوگا، تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھاتا، کوئی کام نہیں کرتا، لیکن میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، نوکری کے بعد کوئی بزنس سٹارٹ کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ میں نے آج تک ایسا نہیں سوچا، آپ میری ذمہ داری نہیں اٹھاتے یا کوئی بھی دوسری بات۔ میری بات پر مسکراتی ہوئی کہنے لگا اسی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ اچھی لگتی ہیں آپ۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ اگلے دن میں آفس گئی تو میں نے دیکھا میرے دیور کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ آج اتنی اداس کیوں لگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا بس آج کچھ پریشان ہوں، اس وجہ سے نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی بنی ہوئی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے منہ پر تھپڑ اسیر کر دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی بھابھی سے ایسی بات کر رہے ہو، ذرا بھی تمہیں احساس نہیں ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ بھائی سے زیادہ حسین ہوں، کماتا ہوں، کیا پریشانی ہے؟ وہ تو کسی کام کے نہیں، فری ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ تو اتنا کماتی ہیں، اس کا بھی خرچہ اٹھاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم دونوں شادی کر لیں، یہ بزنس چلائیں گے، بہت آگے بڑھیں گے اس بزنس کو۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے میں اسے کمرے سے نکال دیا، لیکن بعد میں اس کی بات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ بات تو صحیح تھی، میرے شوہر کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، اس نے کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہر وقت کمرے میں سویا رہتا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں اسے چھوڑ دوں گی اور اپنے دیور سے شادی کر لوں گی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی میں اسے طلاق لینا چاہتی ہوں تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا، کہنے لگا تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تم تو کہتی تھی میرے بنا نہیں رہ سکتی، اب طلاق کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا تم جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے تمہارا بھائی ہے، کم از کم کام تو کرتا ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، اسے بالکل امید نہیں تھی کہ میں ایسی بات کروں گی۔ میں نے اسے کہا میں تمہارے چھوٹے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ زیادہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا تم غلط سوچ رہی ہو، جیسا وہ ہے وہ ویسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن مجھے اس وقت اس کی کوئی بات نہیں سننی تھی۔ میں نے غصے میں کہا مجھے طلاق چاہیے، تم دے رہے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں دو گے تو میں تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس بات کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھے اس کی باتیں اس وقت بالکل فضول لگ رہی تھی۔ ہم دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد جب میری عدت ختم ہوئی تو میں نے اپنے دیور کو شادی کا کہا۔ وہ مجھے کہنے لگا میرے ساتھ ایک جگہ پر چلو، اس کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میں جب اس کے ساتھ گئی تو اس نے مجھے وہیں پر بند کر دیا۔ میں چلاتی رہی مجھے کھولو، لیکن اس نے مجھے نہ کھولا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اس کے بعد اچانک سے ایک رات وہ کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی انجیکشن تھا جو مجھے دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے عجیب قسم کے نشے پر لگا دیا، مجھے اس چیز پر اکساتا کہ میں غیر قانونی کام کروں، ایسے غیر قانونی چیزیں فروخت کرنے میں اس کی مدد کروں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چیختی چلاتی رہتی تھی، لیکن وہ مجھے انجیکشن لگا کر چلا جاتا۔ میں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی، مجھے اپنے شوہر سے طلاق ہی نہیں لینی چاہیے تھی۔ اس نے مجھے کتنا کہا تھا، لیکن میں نے اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ میرے دیور نے مجھ سے شادی بھی نہیں کی اور یوں ہی مجھے یہاں پر قید رکھا ہوا تھا۔ ایک رات میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں میرا شوہر بھی تھا جس نے پولیس کی یونیفارم پہن رکھا تھا۔ میں ایک دم سے ڈری ہوئی اٹھی اور اس کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم سے مجھے سینے میں چھپا لیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا میں کس حق سے اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور وہ پولیس میں تھا، مجھے اس بات کا علم تک نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے بازو سے پکڑے وہاں سے گھر لے آیا اور غصے میں کہنے لگا، میں ایک دم سے ڈرتی ہوئی بولی مجھے چھوڑ دو، جانے دو یہاں سے، تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو۔ وہ کہنے لگا وہ طلاق کے پیپر نہیں تھے، وہ سب جھوٹ تھا، نکاح ہمارا سچ میں ہوا تھا، لیکن طلاق میں نے تمہیں نہیں دی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ شخص تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور وہ کوئی میرا بھائی نہیں ہے، وہ ایک مجرم تھا جسے میں نے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا۔
کیونکہ اسے پکڑنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن اصل میں مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بچ گئی تھی اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی جلد بازی میں بھی فیصلے غلط ہوتے ہیں، ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔